تو ناظرین، بریگزٹ ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی اور ملکی معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، جبکہ پیلی جیکٹس کا جو بحران ہے وہ فرانس کے بعد اب برطانیہ میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ ان تمام معاملات پر آج برطانیہ میں اہم دن ہے، اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ دہائی کا اہم فیصلہ ہے تو یہ کہنا بھی خارج از امکان نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیں گے۔ غلام حسین، آج اہم دن ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی، لوگوں کا فیصلہ پارلیمان کے پاس ہے۔ یہ بتائیں کہ اگر ڈیل ہوتی ہے یا نو ڈیل ہوتی ہے تو ملکی معیشت پر اس کے کیا اثرات؟ آپ کو بتاؤں کہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں وہ تو ابھی بات کی بات ہے، لیکن جب سے یہ ایشو شروع ہوا ہے، بریگزٹ کا ریفرینڈم ہوا تھا 2 سال پہلے، اس وقت سے لے کر اب تک برطانوی معیشت بہت زیادہ زوال کا شکار ہے، بہت زیادہ نقصان آلریڈی ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اس موقع پہ آ کر ڈیل نہ ہوئی تو اس کے اثرات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، کیونکہ نو ڈیل کا مقصد یہ ہوگا کہ برطانیہ یورپ سے علیحدہ ہو گیا لیکن کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، تو اس صورت کے اندر برطانوی شہری یا یورپ کے جو شہری ہیں جب وہ برطانیہ ایک دوسرے کے ملک جائیں گے تو ان کو بالکل اسی امیگریشن کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا جس طرح غیر یورپی ممالک گزرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ ٹریڈ کرتے ہیں، جو اتنے زیادہ معاہدے دونوں ملکوں کے جو بزنس مین ہیں ان کے درمیان چل رہے ہیں، وہ بری طرح افیکٹ ہوں گے۔ تو نو ڈیل کا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، لیکن اگر جس طرح یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے، جس کو آج جو ووٹنگ ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ اگر جس کے زیادہ تر چانسز یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا ڈرافٹ، تو اس کا بھی نقصان بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اس وقت برطانوی پارلیمنٹ کے اندر 317 کے قریب کنزرویٹو کے جو ایم پیز ہیں جنہوں نے ووٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ 262 لیبر پارٹی کے ہیں، 35 جو ہیں وہ ایس این پی کے ہیں، اسکاٹش نیشنل پارٹی کے۔ اگر یہ لوگ جب یہ ووٹ کریں گے، اطلاعات یہ ہیں کہ 114 کے قریب جو کنزرویٹو کے ووٹ ہیں وہ نو بریگزٹ کے جو اس کو منظور نہیں کریں گے، تو ایسی صورتحال کے اندر 200 کے قریب اگر ووٹ صرف پڑتے ہیں کہ جی مسودہ منظور ہوگا، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ بہت بری شکست ہے تھریسا مے کے لیے۔ جہاں برطانیہ کے لیے آج اچھا دن نہیں ہوگا، اسی طرح تھریسا مے کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو تھریسا مے کے پاس 2 رستے بچتے ہیں۔ پہلا رستہ یہ ہے کہ وہ 3 دن کے اندر اس ڈرافٹ کو ریویو کر کے دوبارہ پارلیمنٹ میں پیش کرے، یا اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے فوری طور پر جو ہے وہ یا تو نئے الیکشن کا اعلان کرے یا دوسرے ریفرینڈم کا۔ لیکن یہ فیصلہ بارہا تھریسا مے نے کرنا ہے، وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا، دوسری جانب اگر بات کی جائے پیلی جیکٹس کی، یلو جیکٹس کو، ہم نے دیکھا کہ فرانس میں مطالبات کے حق میں سارے لوگ گھروں سے باہر آ گئے، یہ سلسلہ فرانس سے چلا اور اب لندن میں بھی آ گیا۔ کیا مطالبات ہیں لندن میں اس ساری صورتحال پر؟ دیکھیں، پیلی جیکٹ تحریک تو فرانس کی تو ظاہر ہے وہاں مہنگائی کے خلاف، اور وہی لوگ تھے جو چاہ رہے تھے کہ جو برطانیہ اور یورپ الگ ہو جائیں، جو وہاں پہ تحریک چل رہی تھی، اسی جو مائنڈ سیٹ کے لوگ برطانیہ کے اندر ہیں اور جو فرانس کے شہری برطانیہ کے اندر بھی رہتے ہیں، یہاں پر وہ یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ بریگزٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ برطانیہ اور یورپ کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ تو وہ یہاں پر بھی تحریک چلا رہے ہیں، جہاں یہ بریگزٹ کے حق میں لوگ ہیں کہ بریگزٹ نہیں ہونا چاہیے، وہاں مخالف بھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو پیلی جیکٹ والے ہیں، یہ اپنی کمپین کو جوں وقت قریب آ رہا ہے تیز کرتے جا رہے ہیں۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ یورپ کو اور یو کے کو الگ الگ ہونا چاہیے، تاکہ جو ایک دوسرے کے کنٹریز کے اندر جو لوگ رائٹس استعمال کرتے ہیں یا پریولیج لیتے ہیں وہ نہ ہوں، اور دونوں ملک جو ہے وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اپنی ٹریڈ کریں۔ اچھا، جیسے غلام حسین، اب بھی آپ نے یہ کہا کہ قبل از وقت انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، تو کیا موجودہ حالات اس بات کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، اور ایسا ممکن ہے؟ بالکل ایسا اس لیے ممکن ہے کہ جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، جس کو لیبر پارٹی کہتے ہیں، لیبر پارٹی کا یہ مطالبہ اب شروع ہو چکا ہے کہ وہ دوسرے ریفرینڈم سے زیادہ جو نئے انتخابات کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ان کے ایم پیز نے بھی، جو اپوزیشن لیڈر ہیں جیرمی کوربن، انہوں نے 5-6 دن پہلے باقاعدہ یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ لیبر پارٹی نئے انتخابات چاہتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جب پارٹی آئے گی تو ہم بریگزٹ ہم بھی کریں گے، لیکن ہم بریگزٹ کو جو مسودہ بنائیں گے وہ برطانیہ کے مفاد کے اندر ہوگا، اور جو تھریسا مے نے بنایا ہے اس سے ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو اس لیے ان کے جو فالوورز ہیں، یعنی کہ جو اسکاٹش نیشنل پارٹی ہے وہ بھی ان کی حمایت کر رہی ہے، اس طرح جو ڈی او پی ہے وہ بھی ان کی حمایت اسی لیے کر رہی ہے کہ جو اس وقت مسودہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برطانیہ کے مفاد میں نہیں ہے، اسپیشلی جو آئرلینڈ کا بارڈر ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ سافٹ بارڈر برقرار ہے دونوں آئرلینڈ کے درمیان، ناردرن آئرلینڈ اور جو دوسرا آئرلینڈ جو انگلینڈ کا حصہ ہے۔ لیکن جو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئے الیکشن ہو، نئی حکومت آئے، وہ اپنے مطابق جو ہے اس کو نیا بریگزٹ کا مسودہ بنائے تاکہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان ہمارے ساتھ موجود تھے۔